السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری افضال العفاصی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قاری افضال العفاصی تلاوت۔ قرآن پاک تجوید کی کلاس کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے حروف اظہار اور اخفا کے بارے میں سمجھا تھا، یعنی اظہار اور اخفا کا قاعدہ ہم نے سمجھا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اسباق کی طرف جائیں گے، یعنی سبق پڑھیں گے۔ ہم سمجھیں گے کہ اس سبق کے اندر اظہار اور اخفا کا قاعدہ کس طرح اور کہاں کہاں کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اظہار کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کے سامنے سکرین اوپن ہے، قاعدہ یعنی اوپن ہے میرے پاس، اور آپ اس میں توجہ کریں گے، غور سے دیکھیں گے اور توجہ سے سنیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کو بالکل آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم اظہار کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں اظہار کا قاعدہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یعنی حرف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم اظہار کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین کے اندر غنہ نہیں کریں گے۔ حرف حلقی کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین اور خا۔ یہ کتنے ہیں؟ 6 حرف ہیں، یاد رکھیں۔ تو نون ساکن یا تنوین، نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ آپ نے خیال کرنا ہے، نون ساکن ہو اس کے بعد ہو یا پھر تنوین ہو۔ نون ساکن کس طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں، پچھلی ویڈیو کے اندر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ نون ساکن کس طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اب یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، اب یہاں پہ تنوین کے بعد کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ تو یہاں پہ 2 زبر کے بعد کیا ہے؟ الف۔ الف کے اوپر کیا ہے؟ حمزہ، یعنی حمزہ ہے۔ تو یہاں پہ ہم کیسے پڑھیں گے؟ عذابا علیما، عذابا علیما۔ اس کو یہاں پہ ہم یوں نہیں پڑھیں گے، عذابا نہیں پڑھیں گے، عذابا علیما، یعنی یہاں پہ ہم اظہار کریں گے، غنہ بالکل بھی نہیں کریں گے۔ اسی طرح یہاں پہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ دیکھیں نوحا ہدینا، نوحا ہدینا، یہاں پہ ہم یوں نہیں پڑھیں گے، نوحا ہدینا نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیا پڑھیں گے؟ نوحا ہدینا۔ تو 2 زبر کے بعد کیا ہے؟ ہمیں نظر آ رہا ہے اظہار میں سے ہے، اظہار یعنی حرف حلقی میں سے ہے ہا، تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ اظہار کا قاعدہ کریں گے۔ اسی طرح ہم یہاں پر اخفا کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ حرف اخفا کتنے ہیں؟ 15 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں کتنے حرف ہیں؟ 15۔ اب 15 حرف میں سے کوئی بھی، ان 15 میں لیٹر میں سے کوئی بھی لیٹر آتا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو وہاں پہ ہم اخفا کا قاعدہ کریں گے۔ کیسے پڑھیں گے اخفا کا قاعدہ؟ تنسون، اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے نون ساکن ہے اور اس کے بعد کیا ہے؟ سین ہے۔ تو ہمیں کیا معلوم ہوا؟
یہاں پہ اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کیا کر کے پڑھیں گے؟ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ تنسون ننشزوها۔ اب اس کو آپ یہاں پہ ننشزوها نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ ننشزوها ینصرون ینصرون۔ تو یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ غنہ یعنی اخفا کا قاعدہ۔ اسی طرح ہم یہاں پہ پڑھیں گے ینطقون۔ کیا پڑھیں گے؟ ینطقون۔ انظر انظر، یہاں پہ ہم یوں نہیں پڑھیں گے انظر، نہیں، ان پڑھیں گے تو ہم یعنی اظہار کا جائیں گے، تو یہاں پہ ہم نے اخفا کا قاعدہ کرنا ہے، یاد رکھنا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ انفسکم انفسکم، انفسکم نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ انفسکم۔ ینقضون ینقضون، یہ یاد رکھیں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طرح یہاں پہ ہم کیسے پڑھیں گے؟ منکم، من نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ منکم منکم، یہاں پہ کیا کریں گے؟ اخفا۔ اخفا میں آپ کو بتا چکا، حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15 ہیں۔ اب یہاں پہ نیچے آپ دیکھ لیں، قولا ثقیلا، قولا، اسی طرح فصبر جمیل فصبر جمیل۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد آپ نے یہ خیال کرنا، دونوں قاعدے ہم نے پڑھ لے ہیں، سمجھ لیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ایک نیکسٹ سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے دیں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی، اچھی لگی ہو اور آپ کو سمجھ آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر، تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔